کہ حالات اس کے خلاف ہو جائیں، اگر کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ گاڑی بھی نہ رہے اور نہ رہے گھر، بزنس میں بھی لاس ہو گیا اور پیسے بھی ہو گئے ختم، اب کیا بچا ہے محترم؟ رشتہ دار بھی روٹھے، پڑوسی بھی چھوٹے، اپنے بھی چھوٹے، اب تو ہو گئے ہیں بیوی بچے بھی مجبور، نہ وہ پارٹیاں رہیں، نہ وہ محفلیں رہیں، نہ وہ رونقیں رہیں، باقی صرف بچے ہیں دوست، تو وہ بھی ہو گئے ہیں خاموش۔ برا وقت جب آتا ہے چہروں پر سے نقاب اٹھا جاتا ہے کہ لوگ تو کھڑے ہو کر روتے ہیں، لوگ تو کھڑے ہو کر روتے ہیں، الٹا ہو کر رو رہا ہوگا اور کوئی نہ اس کو پوچھ رہا ہوگا کہ آپ کی انرجی لیول جیسا ہوتا ہے، جیسا آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے، جیسا آپ کا سوچ ہوتی ہے، جیسے آپ کے مائنڈ پروسیس ہوتے ہیں، ویسے ہی لوگ آپ کی زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ ایک دفعہ میں بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بابا جی مجھے مختلف نصیحتیں کر رہے تھے، تو اچانک ہی دوستی کے موضوع پر کچھ بات چھڑ گئی۔ آپ یہ کہنے لگے کہ عاصم، یا تو کبھی تم زندگی میں دوست بنانا نہیں، اور جب کسی کو دوست کہہ دو اور دوست بنا لو تو کبھی تم اسے چھوڑنا نہیں۔ دوستی کے حوالے سے میں تمہیں دو انتہائی اہم نصیحت کر رہا ہوں۔ ایک نصیحت تو ایسی ہے جو عام ہے، تم سمجھ پاؤ گے، لیکن دوسری نصیحت ایسی ہے جو تمہاری عقل اس وقت تسلیم نہیں کرے گی، لیکن تم نے میری ان دونوں نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسے حالات تم پر بھی آ جائیں۔ میں نے بڑے ہی تجسس سے پوچھا کہ بابا جی آپ مجھے وہ دو نصیحتیں کر دیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا میری سب سے پہلی نصیحت سنو، اگر تمہاری زندگی میں اور تمہاری دوست کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ حالات اس کے خلاف ہو جائیں، تمہارے دوست کے اوپر اگر کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ گاڑی بھی نہ رہے اور نہ رہے گھر، بزنس میں بھی لاس ہو گیا اور پیسے بھی ہو گئے ختم، اب کیا بچا ہے محترم؟ رشتہ دار بھی روٹھے، پڑوسی بھی چھوٹے، اپنے بھی چھوٹے، اب تو ہو گئے ہیں بیوی بچے بھی مجبور، نہ وہ پارٹیاں رہیں، نہ وہ محفلیں رہیں، نہ وہ رونقیں رہیں، باقی صرف بچے ہیں دوست، تو وہ بھی ہو گئے ہیں خاموش۔ برا وقت جب آتا ہے چہروں پر سے نقاب اٹھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دوست پر ایسا وقت آ جائے، اتنا برا وقت آ جائے کہ لوگ تو کھڑے ہو کر روتے ہیں، لوگ تو کھڑے ہو کر روتے ہیں، مگر تمہارا دوست الٹا ہو کر رو رہا ہوگا اور کوئی نہ اس کو پوچھ رہا ہوگا۔ بیٹا زندگی کے اس برے دور میں جب تمہارا دوست اس طرح کی کنڈیشن پہ آ جائے، اس طرح کی کنڈیشن میں مبتلا ہو جائے، تو بیٹا پھر تم کیا کرو گے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے کہا کوشش نہیں کرو گے بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا۔ میں نے کہا بتائیے۔ آپ نے کہا کہ اگر اس وقت تمہارے پاس عقل ہو تو اپنی پوری عقل اس کے لیے لگا دینا۔ کہا اگر تمہارے پاس علم ہو، نالج ہو، علم ہو تو اپنا پورا علم اس کی بہتری کے لیے لگا دینا۔ پھر کہا
کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو اپنی پوری طاقت کو اس کی بہتری کے لیے لگا دینا، اور اگر تمہارے پاس دولت ہو تو اپنی پوری دولت اپنے دوست پر لگا دینا، اور اگر تمہارے پاس شہرت ہو تو اپنی شہرت بھی اپنے دوست پر قربان کر دینا، مگر کبھی بھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا، اور جو ہاتھ پکڑا ہے تم نے وہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، اور اس کی مدد میں لگے رہنا، اور اس کو تنہائی کا احساس کبھی نہ ہونے دینا۔ اور یاد رکھنا عاصم کہ کبھی بھی اپنے دوست کو خالی حوصلہ مت دینا۔ اگر وہ پیاسا ہے تو پہلے پانی پلانا، پھر حوصلہ دینا۔ اگر وہ بھوکا ہے تو پہلے اس کو کھانا کھلانا، پھر اس کو حوصلہ دینا۔ خالی موٹیویشن سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا، خالی موٹیویشن سے پیاسے کی پیاس نہیں بجھتی۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ چلتی ہے تو معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اچانک ہی بابا جی کہنے لگے کہ اب میری دوسری نصیحت سنو۔ میں نے کہا بابا جی میں دوسری نصیحت کے ہی انتظار میں ہوں، آخر آپ کون سی ایسی بات کہنے والے ہیں جو میری عقل تسلیم نہیں کرے گی؟ اس وقت جس وقت یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں، میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، میں روحانی سبق کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، یہ آج سے سالوں پرانا واقعہ بتا رہا ہوں۔ مجھے زندگی کے کٹن تھرین حالات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ بابا جی کہنے لگے کہ جب تمہارے اسی دوست پر جو پریشان ہے ایسا وقت آ جائے کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے یہ دوست بدحالی کے حال سے نکل کر اچھے حال کی جانب گامزن ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے، اس کی زندگی میں سکسیس آ جائے، اس کی زندگی میں کامیابی آ جائے، اور اس کے حالات بدل جائیں، اور پھر اسی موقع پر کبھی ایسا ہو کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا بادشاہ بھی فقیر ہو جایا کرتے ہیں، اور فقیر بھی ایک وقت آتا ہے بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ حالات کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں۔ جب تمہارے دوست کے حالات اچھے ہو جائیں، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارے حالات خراب ہو جائیں اور تم دنیا میں ناکامی کی دلدل میں پھنسنے لگو، اور تم ظاہری طور پر برباد ہونے لگو اور انتہائی نقصان والی سچویشن میں آ جاؤ، اور انتہائی برے حالات تمہارے ہو جائیں، تو بیٹا تم نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے؟ میں نے بڑے ہی تجسس سے پوچھا کہ بابا جی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ان تمام دوستوں سے جن کی برے وقت میں کبھی تم نے مدد کی تھی، جن کا تم نے ساتھ دیا تھا، ان وقتوں میں جن وقتوں میں کوئی انہیں پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی انہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ ناکام ترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا وقت گزارنا ہے۔ ان کٹھن ترین لمحات میں تم نے جن دوستوں کا ساتھ دیا تھا بیٹا، اور جب تم پر ایسے حالات آ جائیں تو تم انہی دوستوں سے اپنے قدم کو پیچھے اٹھانے لگنا، اور ان لوگوں سے اپنا ڈسٹنس بنانا شروع کر دینا۔ مجھے انتہائی حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عام طور پر تو ہمارے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ برا وقت آئے گا تو ہم اپنے دوست سے کہیں گے۔ یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یہاں پر اپنی عقل کو مت چلانا، یہاں پر اپنے ذہن کو مت چلانا۔ اللہ نہ کرے کہ تم پر ایسا وقت آ جائے، لیکن کبھی آ جائے تو ان دوستوں سے دوری بنانا شروع کر دینا۔ جب ان دوستوں سے تم دوری اختیار کرو گے، ان سے ڈسٹنس بنانا شروع کر دو گے، تو انہیں خود بخود احساس ہوگا، اور بیٹا اس کے بعد صرف 2 کام ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ کیا 2 کام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دوست مطلب پرست ہوگا، بے وفا ہوگا، تو یہی دوست تم سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ خوش ہوگا کہ چلو مجھے بھی جان چھڑانے کی ایک بات مل گئی،
لیکن اگر تمہارا یہی دوست باوفا ہوگا، وفادار ہوگا، اس کے اندر وفا ہوگی، اس کو دوستی کا بھرم پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ دوستی کیا چیز ہے، تو جیسے ہی تم اس سے ڈسٹنس بنانا شروع کرو گے، آہستہ آہستہ دوری بنانا شروع کرو گے، یا ہم عام طور پہ عام الفاظوں میں اگر میں اسے بیان کروں کہ اس کو جب تم کم وقت دے رہے ہوگے تو وہ تمہاری جانب لپکے گا، تمہاری جانب بڑھے گا، اور پھر جب تم پھر بھی اس سے کم ملنا شروع کر دو گے، عام روٹین کے مطابق، عام روٹین میں جو تم اس سے ملاقات کیا کرتے تھے، جس طرح سے بھی ملا کرتے تھے، جب تم اس کے اندر کمی لانا شروع کرو گے تو وہ محسوس کر لے گا، اگر تمہارا باوفا دوست ہوگا، اور تمہاری جانب بڑھے گا، تمہاری جانب لپکے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے پوچھے گا کہ عاصم تم کیوں مجھ سے دور ہو رہے ہو؟ کیا ایسی بات ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ایسا بیہیویئر تو تمہارا پہلے کبھی نہیں تھا، برے وقت میں تم میرے ساتھ کھڑے رہے، جب کوئی پوچھتا نہیں تھا تو تم میرے ساتھ کھڑے رہے، جب لوگ مجھے دھتکارتے تھے تو تم میرے ساتھ کھڑے رہے، جب کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا تم مشورہ دیتے رہے، تم نے اپنی طاقت کے حساب سے میری مدد کی، ان برے وقتوں میں، اور سالوں میرے ساتھ رہے یا مہینوں میرے ساتھ رہے۔ آج تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ پھر کہنے لگے بیٹا، اچھے اور برے دوستوں کی، سچے اور جھوٹے دوستوں کی، باوفا اور بے وفا دوستوں کی اس وقت تمہیں پہچان ہو جائے گی۔ اگر تمہارا بے وفا دوست ہوگا تو وہ خوشیاں منائے گا، اور تمہارے اس دور جانے کی بات کو پکڑ لے گا، اور تم سے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا، اور تم خاموش رہنا۔ وہ سمجھتا رہے گا کہ میرے پاس بہت عقل ہے، بہت شعور ہے، عاصم سمجھ نہیں پا رہا ہے، میری چالاکیوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ بس تم خاموش رہنا اور اس کو اپنی زندگی سے دور جانے دینا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ بیٹا، اس دنیا کے اندر دوست وہ واحد چیز ہوتی ہے، دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے کہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو دوست کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہی دوست ہوتے ہیں کہ اگر برے دوست مل جائیں تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان خراب و بیکار ہو جاتا ہے، لیکن اچھے دوست مل جائیں، نیک دوست مل جائیں اور وفادار دوست مل جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں، میری زندگی میں بھی ایسا ہی کبھی برا وقت آیا تھا، اور کئی دفعہ آیا تھا، اور میں نے اسی بات پر عمل کیا، اور وہی ہوا کہ جو لوگ مطلب پرست تھے وہ دور چلے گئے، ان کو موقع مل گیا دور جانے کا، ان کو باتیں مل گئیں بہت ساری دور جانے کی، لیکن جو باوفا دوست تھے، جو اچھے ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ ہی رہے، اور اب تک میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر برے وقت میں میرے ساتھ تھے، ہر برے وقت میں میرے ساتھ رہے، اور آج بھی میرے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، بابا جی کی نصیحتیں جب مجھے یاد آتی ہیں اور زندگی میں کچھ ایسے حالات آتے ہیں اور جیسا جیسا انہوں نے بتایا تھا، جب ویسے ویسے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو سالوں پہلے جو باتیں بولا کرتے تھے وہ اب جا کر سچ ہو رہی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ بابا جی کی یہ کرامت ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا، کرامت نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں وہ علم عطا فرماتے ہیں جو عام انسان اپنی عقل سے نہیں تول سکتا، اور ان کی جو دور اندیشی ہوتی ہے اس کو بیان کرنا ہی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ سیشن کیے ہیں جو صرف اس وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے فرینڈس نے، ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جن پر انہیں مان تھا انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا برے وقتوں میں۔
और वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ बन गए। यकीन माने मैंने ख़ुद कई लोगों के साथ सेशन किए हैं इन्हीं कुछ अरसे में, इन्हीं 8-10 महीनों में। मेरे अपने ज़िंदगी का तजुर्बा है कि आपकी एनर्जी लेवल जैसा होता है, जैसा आपका एनर्जी लेवल होता है, जैसा आपका सोच होती है, जैसे आपके माइंड प्रोसेस होते हैं, वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं। अगर आप ख़ुद बावफ़ा होते हैं, ख़ुद वफ़ादार होते हैं, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में वफ़ादार लोग भी आते हैं और बेवफ़ा लोग भी आते हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि बेवफ़ा लोग छन कर, जैसे छन्नी में चीज़ें छनती हैं, ऐसे बेवफ़ा लोग हालात की छन्नी में छन कर निकल जाते हैं। बावफ़ा दोस्त जो होते हैं वो आपके साथ मौजूद रहते हैं। अगर आपके अंदर वफ़ादारी है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में सच्चे दोस्त या सच्चे साथी ना आए। लेकिन अगर हमारे अंदर ही गलतियां हैं, हम खुद ही एक अच्छे दोस्त नहीं हैं, हमारे अंदर खुद कुर्बानी का जज्बा नहीं है, कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा नहीं है, काम आने का जज्बा नहीं है, मोहब्बत करने का जज्बा नहीं है, या मेरे अंदर मैं खुद ही लोगों को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ और सिर्फ अपने साथ इस वजह से लगता हूँ कि मैं इनसे काम लेता रहूँगा या मेरा वक्त पास होता रहेगा, मैं एंजॉय करता रहूँगा, जब भी बोर होऊंगा तो एंजॉय कर लूँगा, तो यकीन माने मेरी ज़िंदगी में फिर ऐसे ही लोग आएंगे। और कभी मुझ पर जब बुरा वक्त पड़ गया तो फिर मैं देखूँगा कि मैं तन्हा हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो अगर मैं या आप ये चाहते हैं, और इस दुनिया में बेशुमार लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले, उन्हें कोई अच्छा साथी मिले जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकें, जो बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हो, उनको हौसला दे रहा हो और उनका साथ दे रहा हो। अगर आप ये चाहते हैं या अगर मैं चाहता हूँ, तो हमें सबसे पहले ख़ुद अच्छा दोस्त बनना होगा। फिर अगर आपकी ज़िंदगी में 10, 15, 20, 25, 50 दोस्त भी बुरे आ गए तो परवाह नहीं करिएगा। यकीन माने जब आपकी ज़िंदगी से मतलब परस्त दोस्त जाना शुरू हो जाते हैं, मेरा तजुर्बा है, तो आपकी ज़िंदगी में बावफ़ा दोस्तों की आमद शुरू हो जाती है और आप ख़ुद देखेंगे कि ज़िंदगी के नशेब व फ़राज में वो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे और किसी भी मौके पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छे दोस्त की अगर तमन्ना करते हैं हम, तो हमें सबसे पहले ख़ुद एक अच्छा और बावफ़ा दोस्त बनना होगा। अगर हम ख़ुद मतलब परस्त होंगे अंदर से, तो हमारी ज़िंदगी में भी मतलब परस्त लोग ही आएंगे जो आके हमारे साथ एंजॉय करेंगे, वक्त को पास करेंगे और वक्त को पास करके वो निकल जाएंगे। जैसे होंगे हम, वैसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी अगर आप अपने किसी अच्छे दोस्त से या अपने अच्छे किसी साथी से जिससे आपने कभी फ्रेंडशिप की हो, कभी वो आपको धोखा दे दें, तो दिल मत छोटा करना, मोटिवेट रहना, हौसला रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना। इस बात पे यकीन रखना कि अगर 2 मतलब परस्त गए हैं, 3 मतलब परस्त गए हैं, 4 मतलब परस्त गए हैं या 10 मतलब परस्त गए, तो 10 अच्छे दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हैं और ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे दोस्तों की सोबत को इख्तियार करें, बावफ़ा दोस्तों की सोबत को इख्तियार करें और ये बात जहन में रखिएगा कि हमारा दोस्त अच्छा है या बुरा है, बावफ़ा है या मतलब परस्त है, ये सिखाने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ से आप डिग्री ले लेंगे। किसी स्कूल में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिनको सीखने के लिए सिर्फ हमें हालात से गुज़रना पड़ता है। वक्त बहुत सारी चीज़ें इंसान को सिखा जाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।